میرے بڑے بھائی گارمنٹس کمپنی میں جاب کرتے تھے آج سے تقریباً 13 سے 14 سال پہلے۔ کراچی سے جب لاہور شفٹ ہوئے تو ویسی جاب نہیں مل رہی تھی جیسی کہ وہ کراچی میں کرتے تھے تو وہ مشین آپریٹر، مگر وہاں پہ کافی زیادہ سہولتیں تھیں کیونکہ گھر کے پاس کمپنی تھی، کھانا فری تھا۔ یہاں پر کمپنی دور ہونے کی وجہ سے یا کھانا نہ ہونے کی وجہ سے یا پک اینڈ ڈراپ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے وہ جاب نہیں کر پا رہے تھے۔ آخر ایک دن اتنا زیادہ پریشان ہو گئے، تنگ ہو گئے کہ میں نے لاہور نہیں رہنا، میں دوبارہ کراچی جا رہا ہوں اور وہیں پر جاب کروں گا۔ تو آخر کار لاہور میں ایک ٹیلر ماسٹر کی دکان پر انہوں نے کام کیا، تو سارا دن کام کرنے کے بعد ٹوٹل جو پیمنٹ بنی ایک دن کی وہ 40 روپے تھی۔ تو بڑے بھائی بڑے پریشان ہوئے کیونکہ وہ شادی شدہ تھے، اسے اندازہ تھا کہ اس 40 روپے سے کم میرا گھر نہیں چل سکتا ہے۔ تو انہوں نے ایک بار پھر ضد کی کہ میں کراچی جاؤں گا اور وہیں پہ جا کے جاب کروں گا اور وہاں سے پیسے آپ کو بھیج دیا کروں گا۔ والدین کا حکم تھا کہ آپ یہاں پر لاہور میں ہی کم کرو زیادہ کرو مگر لاہور میں ہی کام کرو۔ خیر آخر تنگ آ کر اس نے ایک دن اسکول کے سامنے ایک ٹیبل لگایا اور ٹیبل پہ 3 سے 4 ہزار روپے کی ٹافیاں، بسکٹ اور بچوں کا سامان رکھ لیا۔ ایک ہفتے تک انہوں نے لگائے رکھا۔ یقیناً مجھے بہت زیادہ شرم آئی جب مجھے پتہ چلا، کیونکہ میں اس وقت ساؤتھ کوریا میں تھا اور اچھے خاصے پیسے کماتا تھا، مگر اسے اندازہ تھا کہ میں نے کام اپنا خود ہی کرنا ہے۔ آخر کار انہوں نے 2 مہینے تک اسی طرح ٹیبل پہ ٹافی اور یہ بسکٹ وغیرہ، کچھ پینسل، کوئی کاپی رکھ کے کام چلایا۔ 2 مہینے گزرنے کے بعد اسے آئیڈیا ہوا کہ ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھی جائے کہ میرے بڑے بھائی چل نہیں سکتے، معذور ہیں۔ سٹارٹ میں اسے لگتا تھا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ دکان چلاؤں یا کوئی ٹھیلا چلاؤں گا یا کیسے کروں گا۔ پھر آخر کار انہوں نے اسکول کے سامنے ایک دکان تھی وہ کرائے پر لی اور کچھ سامان 30 سے 40 ہزار روپے کا ڈلوا لیا۔ میں کوریا سے آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی تو بہت زیادہ کہ کم انویسٹمنٹ سے کام کر رہے ہیں، تو میں نے کچھ پیسے کوشش کی کہ میں آپ کو دکان پہ ڈال دیتا ہوں، آپ کاروبار کو بڑا کریں۔ مگر عامر بھائی نے بالکل منع کر دیا کہ مجھے ابھی فی الحال اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ میں اتنا زیادہ کور نہیں کر پاؤں گا۔ وقت گزرتا گیا اور تقریباً 2 سال کے بعد اس نے مارکیٹ میں ایک بڑی دکان کھولی، اس میں زیادہ سا مال ڈالا اور اپنے ساتھ ایک لڑکا رکھ لیا کام کرنے کے لیے۔ کیونکہ وہ چل پھر کے زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے تھے۔ اب یقین مانیں یہ تقریباً ٹوٹل پروسیس جو ہے 3 سے 4 سال کا تھا، اور الحمدللہ جو کسی کی دکان پر، ٹیلر ماسٹر کی دکان پر 40 روپے میں سارا دن کام کیا تھا، ابھی وہ الحمدللہ دن میں 500 سے 600 روپیہ بآسانی کما رہے تھے۔ اب میں یہ بتا رہا کیوں؟ کیونکہ میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ ہم دنیا میں امیر کیسے ہو سکتے ہیں، اور یہ کتاب ویسے ہی ہوا میں نہیں لکھی گئی تھی، بلکہ دنیا کے 500 امیر ترین لوگوں کا انٹرویو لیا گیا تھا۔ ان میں جو بات کامن تھی وہ بتائی گئی کہ آپ اسے اپلائی کر کے آپ بھی امیر بن سکتے ہیں۔ اس میں جو سب سے ٹاپ پہ بات تھی وہ تھا کہ آپ کے اندر ڈیزائر ہو کہ میں نے دولت مند بننا ہے، میں نے شہرت مند بننا ہے، یا میں نے کامیاب ہونا ہے۔ اندر سے ڈیزائر نہیں ہوگا، اوپر سے جتنا مرضی ہو تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو کہ مجھے بالکل، دیکھیں یہ ڈیفرنٹ ہے۔ عامر دادا جان جاب کرتے تھے، والد صاحب جاب کرتے تھے، عامر بھائی جاب کرتے تھے، مگر حالات کچھ ایسے پیدا ہوئے، کچھ اندر سے ڈیزائر نہیں تھا، کچھ اوپر سے نہیں تھا، بس یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں۔ تو ایک ٹیبل لگایا، ٹیبل کے بعد ایک چھوٹی دکان ڈالی، چھوٹی دکان کے بعد بڑی دکان ڈالی، بڑی دکان کے ساتھ لڑکا رکھ لیا، مطلب کہ الحمدللہ وہ کامیاب ہو گئے۔ میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ جب میں ساؤتھ کوریا سے آیا تو میرے ذہن گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں کنسٹرکشن کے کام میں جاؤں گا یا میں کیا کروں گا، کچھ بھی آئیڈیا نہیں تھا، بس اتنا تھا کہ پاکستان جانا ہے اور کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ خیر یہاں پر آ کے کسی نہ کسی طریقے سے، کسی کے کہنے پہ یا نہ کہنے پر، میں نے یہ کام شروع کر لیا۔ وہ سٹارٹ میں نے 3 سے 4 بار سوچ لیا کہ اس کام کو بند کر دیتا ہوں، کیونکہ نہ یہ اندر سے آ رہا تھا نہ یہ باہر سے آ رہا تھا، مطلب کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ دن رات بھاگتے تو کام کرتے تو مٹی ڈسٹ یہ وہ، تو سمجھ میں آیا کہ اس کام کو بند کر دیا جائے۔ جو میں نے ایکسپیرینس کیے ہیں مختلف، جو میں اپنا ایکسپیرینس آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے، آپ جس کام میں بھی چلے جائیں، کسی بھی کام میں، فار ایگزامپل لکڑی کا دروازہ ہے، کیمرہ ہے، لائٹ ہے، بیڈ، صوفہ، کسی بھی کام میں آپ انوالو ہوتے ہیں، مگر صرف شرط اتنی ہے کہ آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے، کم سے کم 3 سال۔ جب ہم کسی بھی کام کو کم سے کم 3 سال تک کنٹینیو رکھتے ہیں
تو پھر ہماری جان پہچان وہ دعا سلام ہونے کے بعد کوئی نہ کوئی تعلق واسطے بڑھتے، کہیں نہ کہیں کانٹریکٹ مل جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کام آگے کو نکل جاتا ہے۔ جب ہم 1 مہینہ 6 مہینے یا 8 مہینے کے بعد سوچتے ہیں کہ یار خرچے پورے نہیں ہو رہے، کچن نہیں چل رہا، پیچھے سے پریشر بہت زیادہ ہے کہ آپ نے دن میں کتنا کمایا ہے، تو ان دوستوں کے لیے بزنس بالکل نہیں ہے۔ بزنس یا کاروبار صرف ان دوستوں کے لیے ہے جو کہ فری مائنڈ ہے، کچن چل رہا ہے، اپنی محنت پوری کر رہے ہیں، 2 سے 3 سال کا ٹارگٹ ہے کہ 3 سال میں نے اس کاروبار کو سٹینڈ کرنا ہے، اس کے بعد دیکھنا ہے کہ پروفٹ آ رہا ہے یا لاس ہو رہا ہے۔ اس لیے وہ دوست کاروبار ہرگز نہ کریں جو یہ سوچیں کہ میں نے آج کاروبار سٹارٹ لیا اور صبح سے اس سے اخراجات پورے کروں گا، تو انہیں یقیناً بہت زیادہ لاس ہوگا۔ یا پھر یہی ہے کہ سب سے چھوٹے پیمانے پر کام کریں، مطلب کہ چھوٹے لیول پہ کام کریں، چھوٹے لیول سے آتے بڑھتے آگے سے آگے نکل جائیں۔ اگر میں سچ بتاؤں تو آج سے 15 سال پہلے میرے سوچو گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں کیمرے کے سامنے آپ دوستوں کے ساتھ بات کر سکتا ہوں، میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں الحمدللہ جتنا اللہ نے مجھے دیا اتنا دے سکتا ہے۔ میں بس اتنی میرے ذہن میں تھا کہ میں کسی طرح سپروائزر سے انچارج بن جاؤں، انچارج سے مینیجر تک بن جاؤں، 30 سے 40 ہزار سیلری ہوگی، ایک موٹر سائیکل ہوگی اور بیوی بچے ہوں گے اور گھر ہوگا۔ اس سے زیادہ میری سوچ کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی، یا زیادہ سے زیادہ اتنی سوچ تھی کہ کسی طرح مجھے پکی نوکری مل جائے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ مگر الحمدللہ آج جو میری سوچ ہے، مجھے نہیں معلوم آنے والے 15 سال کے بعد کیا ہوگا۔ آج جو میری یہ سوچ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی دوست ہے وہ کاروبار کرے تو چھوٹے لیول سے کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا کچن آلریڈی چلتا ہو، اس پہ پریشر نہ ہو۔ 20 سے 25 سال کی عمر پہ کوئی پریشر نہیں ہوتا ہے، گھر کا کچن والد یا فیملی چلا رہی ہوتی ہے، تو آپ اپنے آپ کو سٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اگر 25 سال کے بعد کوشش کریں گے یا 30 سال کے بعد پھر شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، تو پھر بندہ اس سرکل سے باہر نکل ہی نہیں سکتا ہے۔ اسکول کی فیسیں دینی ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، تو پھر بندہ ساری زندگی جاب ہی کرتا رہتا ہے۔ میں جاب کو ہرگز برا نہیں کہہ رہا ہوں کہ جاب کرنا بری بات ہے، کیونکہ آلریڈی میں 10 سال ساؤتھ کوریا میں جاب کر کے آیا ہوں، اس سے پہلے 5 سال کراچی میں گارمنٹس کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ مگر مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جاب ہم 10 سال 20 سال 30 سال بھی کریں تو وہ آخر جاب ہے۔ اگر آپ اپنا کاروبار کریں گے تو جو ترقی آپ نے 20 سال میں جاب میں کرنی ہے تو انشاءاللہ کاروبار میں وہ ترقی آپ 5 سال میں کر سکتے ہیں۔ بس آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے اور نیت صاف اور سچائی کے ساتھ چلنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کامیاب ہوں گے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ میرے یا آپ کے ذہن و گمان میں نہیں ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا، ویسا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ صبر سے کام لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کی سب کی ضرور مدد کرے گا، ضرور ایک نہ ایک دن موقع ملے گا کہ آپ کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر سکتے ہیں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔